بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ اس وقت ان کے پڑوس میں ایک گھر میں ایک شخص کی شادی تھی، تو سارے بچے سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور شادی میں جانے کے لیے ضد کرنے لگے، یعنی بارات میں جانے کے لیے ضد کرنے لگے۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے ان کی دادی کی وجہ سے، جن کی طبیعت ناساز تھی اور وہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی کیونکہ بارات دوسرے شہر جانی تھی، تو اس لیے انہوں نے ان بچوں کو منع کر دیا اور کہا کہ میں اپنی دادی جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ جاؤ اور بارات میں ہو کر آؤ۔ ان سارے بچوں نے بہت اصرار کیا، لیکن سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ اپنی دادی کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ اس کے بعد وہ سارے بچے بارات میں چلے گئے۔ دوسرے دن جیسے ہی دلہے والے دلہن کو ڈولی میں بیٹھا کر گھر لائے، تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ والے بچے وہ واپس آ کر سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہیں ساتھ لے کر دلہے کے گھر پہنچ گئے۔ ان سب کے دل میں خواہش تھی کہ ہم سب سے پہلے دلہن کو دیکھیں، تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ بچوں کو لے کر دلہے کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ جیسے ہی دلہن کی ڈولی دلہے کے گھر کے پاس آ کر رکی، تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ والے بچے ڈولی کے پاس گئے۔ دلہے کی ماں جو کہ اس وقت غصے میں تھی، تو جیسے ہی اس نے ان سارے بچوں کو دیکھا، جس میں وارث پاک رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے، تو وہ ان سارے بچوں کو دیکھ کر کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے، جاؤ یہاں سے دور ہٹ جاؤ۔ تو ان بچوں نے جو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے ایک ساتھ ایک آواز میں کہا، ہمیں دلہن دیکھنی ہے، ہم دلہن دیکھنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں دلہن کی ماں کو غصہ آیا اور اس نے بچوں کو بھگاتے ہوئے کہا، یہاں کوئی دلہن نہیں ہے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ بچوں نے ڈانٹ سنی تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کو لے کر چلے گئے۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھ والے بچوں کو اداس دیکھ کر خوش نہیں تھے، تو آپ نے انہیں مٹھائی تقسیم کی تاکہ ان کا دھیان ادھر سے ہٹ جائے، اور آپ نے فرمایا، اداس ہونے والی ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب وہ کہہ رہی ہے اس میں دلہن نہیں ہے، تو اس میں دلہن ہرگز نہیں ہو سکتی، اور اس میں کوئی دلہن نہیں ہے۔ تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کا بس اتنا فرمانا تھا کہ ان کے الفاظ مقبول بارگاہ الہی ہو گئے، اور اس کے بعد وہ کرامت ہوئی جس پر عام انسان کا یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ ادھر سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھ والے بچوں کے ساتھ موجود تھے، ادھر دلہن کی ماں نے دلہن کو نکالنے کے لیے جیسے ہی ڈولی میں جھانکا، وہ ایسا منظر دیکھتی ہے جو ناقابل یقین تھا کہ دلہن ڈولی سے اپنے آپ غائب ہو گئی۔ دلہے کی ماں بہت پریشان ہوئی اور رونے لگی کہ دلہن آخر کہاں چلی گئی۔ دلہے کی بہن اور دلہے کی ماں دونوں نے ہی دلہن کو دلہن کے گھر سے ڈولی میں بٹھایا تھا، اور اس کے بعد نہ تو کہیں ڈولی رکی اور نہ کہیں اتاری گئی، تو آخر دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ سب کے سب حیران رہ گئے اور سب افسوس کرنے لگے۔ دلہے کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا کہ آخر میری بہو کہاں چلی گئی۔ دلہن کے یوں اچانک غائب ہو جانے سے خوشی کا ماحول غم میں بدل گیا، سب لوگ رونے لگے۔ سب لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر دلہن کہاں گئی۔ ہم نے کہیں راستے میں ڈولی بھی نہ روکی اور
ہمارے ساتھ والی عورت نے بھی دلہن کو ڈولی میں بٹھایا تھا، تو پھر آخر دلہن گئی کہاں؟ سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ آخر دلہن کہاں گئی۔ ان میں سے ایک شخص نکلا اور کہنے لگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان بچوں کو بھگایا اور اس وجہ سے ایسا ہوا؟ تو وہاں پر موجود بہت ساری عورتیں سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کو جانتی تھیں، اور حضرت سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کا نام مٹھن رکھا گیا تھا، کیونکہ آپ بچوں میں مٹھائی تقسیم کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کا نام مٹھن ہو چکا تھا۔ جب ان عورتوں نے سنا کہ یہاں سے بچوں کو بھگایا گیا ہے، تو ان عورتوں نے ایک ساتھ بولا کہ ان بچوں میں مٹھن میاں بھی موجود تھے۔ تو دولہے کی ماں بولی، جی ہاں، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن میں نے ان بچوں کو بھگا دیا، مجھے لگا کہ یہ عام بچے ہیں۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی بزرگی بچپن سے ہی بڑی مشہور تھی، اور بچپن سے ہی آپ کے اخلاق اور طور طریقے کو دیکھ کر لوگ یہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ بہرحال سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ مٹھن میاں یعنی سرکار وارث پاک کے پاس جائیں، اور شاید وہ ہی کوئی حل بتا سکتے ہیں، کوئی ترکیب بتا سکتے ہیں کہ آخر دلہن کیسے واپس آ سکتی ہے۔ سب کے سب باراتی، دلہے کی ماں اور سب لوگ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کو ڈھونڈنے لگے۔ سب لوگ اکٹھے ہو کر سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے گھر پہنچے، تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ اپنی دادی جان کے پاس جلوہ افروز تھے۔ سب لوگوں کو دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کی دادی جان گھبرا گئیں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ سب لوگ اچانک ہمارے گھر آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے، تو ان باراتیوں نے اور دلہے کی ماں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح سے ہماری دلہن غائب ہو چکی ہے۔ آپ اپنے لاڈلے پوتے سے دریافت کریں کہ یہی اب کوئی ترکیب بتائیں۔ جیسے ہی آپ کی دادی جان نے یہ سب سنا، تو آپ کی دادی جان نے آپ سے فرمایا کہ آپ ان کے لیے کوئی حل بتا دیں کہ یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں کہ آخر کوئی ترکیب مل جائے۔ جیسے ہی دادی جان نے آپ سے فرمایا، تو آپ نے دلہے کی ماں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، انہوں نے ہی کہا تھا کہ اس میں کوئی دلہن نہیں ہے، اور یہ کہہ کر مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھگا دیا تھا۔ جب انہوں نے ہی کہا تھا کہ دلہن ڈولی میں نہیں ہے، تو دلہن کیسے ملے گی، اور اگر اس میں دلہن تھی تو انہوں نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سن کر دلہے کی ماں بہت شرمندہ ہوئی، اور اس نے سر جھکایا اور آپ سرکار رحمت اللہ علیہ سے یہ کہنے لگی کہ مٹھن میاں، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے جھوٹ سے مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد فرمایا، معافی تو ٹھیک ہے، لیکن اب جاؤ، مٹھائی اور پتاشے لاؤ اور گاؤں کے سارے بچوں میں تقسیم کرو، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو آپ کی دلہن واپس مل جائے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ سارے براتیوں کے چہرے کھل اٹھے، اور وہ فوراً بچوں کے لیے مٹھائی اور پتاشے لینے پہنچے، اور جیسے ہی انہوں نے مٹھائی اور پتاشے بچوں میں تقسیم کیے، اس کے بعد جیسے وہ لوگ ڈولی کے پاس پہنچے، دلہے کی ماں نے ڈولی کے اندر جھانکا تو کیا دیکھتی ہے کہ اندر دلہن موجود ہے۔ جیسے ہی دلہن کو دیکھتی ہے تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، وہ سب لوگوں کو بلا کر کہتی ہے کہ دلہن واپس آ گئی ہے، اور اس کے بعد دلہن کی ماں کہتی ہے، واہ، مٹھن میاں نے سچ کہا تھا کہ دلہن واپس آ جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ
ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔